ابھی میں اپنے بڑے بیٹے کے گھر سے چھوٹے بیٹے کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں میری بہو اٹھی ہوگی یا نہیں۔ پھر جیسے پیدل ہلکان ہو کر بہو کے گھر پہنچی، دروازہ بجا بجا کر تھک گئی، لیکن اس نے دروازہ کھول کر نہ دیا۔ میرا بیٹا 10 بجے کام پر جاتا تھا، بچوں کی چھٹیاں تھیں، اسی وجہ سے شاید وہ ابھی تک اٹھی نہ تھی۔ میں وہیں گلی کے تھڑے پر بیٹھ گئی۔ صبح سویرے کے وقت اکا دکا لوگ ہی گلی سے گزر رہے تھے۔ 2 گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی، پھر جا کر بہو نے دروازہ کھولا، وہ بھی تب جب بیٹا تیار شیار ہو کر کام کے لیے گھر سے نکلا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ انجان بن کر ایسے گزرا کہ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ پھر میں گھر کے اندر آ گئی۔ بہو دوبارہ سے بیٹے کو بھیج کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس کے بچے ابھی تک سوئے پڑے تھے۔ میں بھی چپکے سے کچن میں گئی۔ آدھا کپ چائے پڑی تھی، ساتھ میں سوکھی ڈبل روٹی کے ٹکڑے بھی، وہی اٹھا کر کھا لیے اور پھر اپنے کام پر لگ گئی۔ جلدی جلدی کچن کی صفائی کرنے لگی۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہ تھی کہ میں اتنا کام کر سکتی، لیکن یہاں رہنے کے لیے اور 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے مجھے بہو کو خوش کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیتی۔ پھر جب تک میں نے کچن کی صفائی کی، وہ اٹھ کر باہر آئی۔ یہ کیا، آپ نے ابھی تک جھاڑو بھی نہیں لگائی خالہ؟ کم سے کم صحن کی جھاڑو لگا دیتی، دیکھو تو صحیح کتنی مٹی ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر منہ بناتی خود ہی جھاڑو لگانے لگی۔ میری کمر میں شدید درد تھا۔ میں وہیں صحن میں بچھے ایک تخت پر بیٹھ گئی۔ اسے اتنا بھی خیال نہ آیا تھا کہ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے کسی بھکارن کی طرح گلی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس نے اٹھ کر جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ تو مجھے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن میری بھی مجبوری تھی۔ پوری رات اپنے بڑے بیٹے کے گھر گزارتی، پھر پورا دن اپنے چھوٹے بیٹے کے۔ میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ وہاں سے بھی مجھے جھڑکیاں اور کوسنے کھانے کو ملتے تھے، کیونکہ میری دونوں بہوؤں کی زبان انتہائی تیز تھی۔ وہ اکثر مجھے باتیں سناتی کہ تمہارا بیٹا لاکھوں میں نہیں کما رہا، بلکہ اس کی تنخواہ ہزاروں میں ہے۔ ہمارے بھی 4 بچے ہیں، تمہیں پالیں یا پھر تمہارے بیٹے اور پوتوں کو۔ میں حیران ہوتی کہ میری اکیلی کی 2 روٹیاں ان پر اتنی بھاری ہیں۔ یوں ہی میرا ہر روز آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکثر گلی محلے کے لوگ مجھ پر ترس کھاتے، میری بزرگی پر، میری ذلت پر، لیکن میں سب سے نظریں چراتی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ایک رات اپنے بڑے بیٹے کے گھر سونے گئی تو ان کے گھر پر تالا لگا تھا۔ واپس پلٹ کر چھوٹے بیٹے کے گھر آئی تو وہ بھی تالا لگا کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ یوں میں پاگلوں کی طرح گھر کے دروازے پر کھڑی رہی، پھر پلٹ کر دور سڑک پر بنے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ یہاں پر کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اچھا ہے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے، ورنہ وہ مجھ سے سوال جواب بھی نہیں کرے گا۔ رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مجھ بوڑھی کے پاس تو کوئی گرم چادر بھی نہ تھی۔ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے میں درختوں کی شاخوں میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی جو زمین کو چھو رہی تھی۔ اچانک ہی اوپر درخت سے ایک بچہ دھم سے آ کے نیچے گرا۔ وہ بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً 1-1.5 سال کا۔ گرتے ہی بلک بلک کر رونے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح اس بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ یوں ایک بچے کا اس درخت سے نیچے گرنا حیران کن تھا۔ آس پاس تو کوئی انسان بھی نہ تھا، پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ لیکن میں نے پلک جھپکتے میں اس بچے کو اٹھا لیا۔ اس کا زخمی ہاتھ دیکھنے لگی، معمولی سا خون نکل رہا تھا، لیکن بچہ تکلیف سے رو رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے دوپٹے کا پلو پھاڑا، اس بچے کے ہاتھ پر باندھ دیا، پھر جلدی جلدی اسے کندھے سے لگا کر بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اس معصوم پر بہت پیار آیا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ کون ہے اور اس طرح سے نیچے کیسے گرا۔ میرے کندھے سے لگے لگے وہ بچہ گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک نوجوان مرد اور عورت کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان کے ساتھ 3 بچے اور تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ پھر عورت کہنے لگی، ارے میں اپنے بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، شکر ہے آپ نے اس کا خیال رکھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے اس چھوٹے سے بچے کو لے لیا، پھر اسے چومنے چاٹنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ ان کا ہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ بچہ یہاں پر کیسے پہنچا
اور اوپر درخت پر کیا کر رہا تھا؟ لیکن ان دونوں میاں بیوی نے میرا شکریہ ادا کیا اور دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گئے۔ میں حیران پریشان سی رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پوری رات میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر گزاروں گی۔ کہاں ماضی میں اپنے شوہر کی رانی بن کر زندگی گزارتی تھی۔ جب میرے 4 بیٹے ہوئے، لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے ہاں 4 بیٹے ہیں، جبکہ اس وقت میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت تھی، کیونکہ میرے 4 بیٹوں کا گھر اسی شہر میں تھا، لیکن پھر بھی ان کے گھر ایک بیوہ ماں کے لیے جگہ نہ تھی۔ ماضی کے دھندلکوں میں کھوئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا نام رشیدہ ہے۔ میری شادی ایک بھرے پورے سسرال میں ہوئی تھی۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بننے والی تھی۔ میرا شوہر بہت اچھا خیال رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی پرچون کی دکان تھی۔ یوں ہم دونوں میاں بیوی کا بہت اچھے سے گزارا ہوتا۔ چونکہ میں گھر کی سب سے چھوٹی بہو تھی، اس لیے ہم دونوں کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہ تھی۔ آخری بیٹے کی شادی کے بعد میرے ساس سسر نے سب کا حصہ الگ الگ کر دیا تھا۔ یوں میں عیش سے زندگی گزارنے لگی۔ ہم دونوں نے ابھی سے ہی اپنے آنے والے بچوں کے لیے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ان کا مستقبل سنوار کر جائے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یکے بعد دیگرے میں 4 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ مجھے بیٹی کی بھی بہت خواہش تھی، لیکن اللہ کو جو منظور۔ یوں میں 4 بیٹوں کی ماں بن کر اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی۔ لوگ بھی کہتے تھے کہ تمہارے ہاں تو 4 بیٹے ہیں، تم تو بڑھاپے میں عیش کرو گی۔ شوہر جو بھی کما کر لاتا، میں چاہتی تھی کہ اس میں بچت کر کے چند پیسے جوڑتی رہوں۔ ویسے بھی ہمارے سسرال کی طرف سے جو گھر ملا تھا وہ کافی خستہ حال ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی اسے توڑ کر پھر سے دوبارہ گھر بنا لیا جائے۔ ایسے میں میرے شوہر نے بھی ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ پھر جیسے ہی ان کی کمیٹی کھلی تو انہوں نے گھر بنانے کا سوچا، لیکن پیسے کم پڑ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنی بچت کیے ہوئے پیسے ان کے ہاتھ میں لا کر رکھے تو وہ حیرت سے آنکھیں نکالے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ کم از کم وہ 7 سے 8 لاکھ روپے تھے جو میں نے ان سے چوری چھپے جمع کیے تھے۔ انہوں نے عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگے تم نے تو واقعی ایک وفادار بیوی ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ ان کے ان الفاظ نے مجھے بہت خوشی دی تھی۔ پھر ہم نے اپنا پرانا گھر توڑ کر نئے سرے سے ایک خوبصورت گھر بنا لیا۔ میں آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہوتی تھی کہ میرے 4 بیٹوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوگی، وہ ایک ہی گھر میں ہنسی خوشی رہیں گے، گھر میں بچوں سے بھر جائے گا، رونق، خوشیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ میری حسرتیں پوری ہونے والی تھیں، لیکن آنے والا وقت اس قدر بھیانک اور خوفناک ہوگا یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ جو ہی میں نے بڑے 2 بیٹوں کی شادی کی تو وہ دونوں کی نوکریاں اتفاق سے بہت بڑی کمپنی میں لگ گئیں۔ کمپنی کی طرف سے انہیں فلیٹ بھی ملے۔ یوں دونوں اپنی فیملی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اب سال میں وہ 1 آدھ بار مجھ سے ملنے آتے تھے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر دونوں بڑے بیٹے چلے گئے ہیں تو کیا ہوا، چھوٹے تو میرے پاس ہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کی شادیاں کیں تو ان کی آنے والی بیویوں کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ وہ میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھیں۔ یوں میرے دن رات بٹ کے رہ گئے۔ رات بڑے بیٹے کے گھر گزارتی، دن چھوٹے بیٹے کے۔ کبھی وہ دونوں بہویں اس بات پر بحث کرتی کہ 1 مہینہ تم اپنے پاس رکھو اس بڑھیا کو، دوسرے مہینے میں رکھ لوں گی۔ لیکن دونوں کے درمیان کوئی بھی بات طے نہ ہو پاتی۔ اگر غلطی سے میں کبھی بہو سے چھپ کر بیٹے سے خرچہ مانگ لیتی تو دونوں بہوؤں کو آگ لگ جاتی۔ وہ میرے ایسے لتے لیتی کہ میں پھر سے کبھی ان سے پیسے مانگنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ سوائے عید پر دونوں بہویں میرے لیے ایک بھی جوڑا بناتی نہیں تھیں۔ اگر کبھی کوئی محلے کی عورت مجھے سوٹ وغیرہ دے دیتی تو اس پر بھی وہ دونوں اپنے شوہروں کے کان بھرتی تھیں کہ اب تمہاری ماں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی ہے۔ یوں دونوں بیٹے مجھ سے شدید ناراض ہو جاتے۔ کبھی میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی جو اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے تو بچوں کی خوشیاں بھی نہ دیکھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ زندگی کے ان بھیانک دکھوں کو جھیلنے کے لیے اکیلی میری ذات اس دنیا میں رہ جائے گی۔ آج بھی جب دونوں بیٹوں کے گھروں پر تالے لگے ہوئے دیکھے
تو میں اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی جو آبادی سے بالکل الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ پوری رات اس درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ صبح ہوئی تب جا کر چھوٹے بیٹے کا دروازہ دیکھا، لیکن ابھی تک وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ کئی دنوں کے لیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پھر پلٹ کر بڑے بیٹے کے گھر جا پہنچی۔ شکر تھا کہ ان کا دروازہ کھلا پڑا تھا، لیکن بیٹا کام پر جا چکا تھا۔ بڑی بہو نے مجھے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا چھوٹی نے آپ کو گھر سے نکال دیا جو میرے سر پر سوار ہونے کو آ گئی ہو؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے جا کر تخت پر بیٹھ گئی۔ تو وہ ناک چڑھا کر کہنے لگی، اب مجھ سے تم جیسی بوڑھی عورت کی خدمت نہیں ہوتی، جاؤ جا کر کسی شیلٹر ہوم میں یا اولڈ ہاؤس میں جا کر رہ لو۔ میں خود بیمار ہوں، مریض ہوں، 4 بچوں کو سنبھالوں یا تمہاری خدمت گزاری کروں؟ میں رسانیت سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹا، میں خود ہی اپنا ناشتہ بنا لوں گی۔ تو وہ چیخ کر کہنے لگی، ارے ناشتہ کہاں سے بناؤ گی؟ نہ انڈے ہیں نہ ڈبل روٹی، آٹا تو کب کا ختم ہو گیا ہے، تنخواہ آنے میں ابھی پورے 5 دن پڑے ہیں، جاؤ جا کر کہیں سے مانگ کر کھا لو۔ میری آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ عورت اس قدر ظالم ہوگی جو 4 بیٹوں کے ہوتے ہوئے مجھے مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پھر اس دن میرا ضمیر جاگ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد کبھی ان کے در پر نہیں آؤں گی۔ اپنے 2 پرانے جوڑے شاپر میں ڈالے، اٹھا کر باہر آ گئی۔ پلٹ کر بہو سے کہنے لگی، بس بیٹا، تم جیسی اولاد نے میری بہت خدمت کر لی، میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ تمہاری ماں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بس یہ کہہ کر خاموشی سے میں گھر سے پلٹ آئی۔ پیچھے وہ چیختی چلاتی رہ گئی کہ ہاں بڑھیا، تو ہمیں بددعا دے کے جا رہی ہے، لیکن میں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ میں روتی ہوئی گھر سے نکل آئی اور اسی درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ پورا دن بیٹھی رہی، گھٹنوں میں منہ چھپائے۔ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، لیکن پھر 1 نہیں 2 نہیں، جو بھی آدمی وہاں سے گزرا اس نے میرے برابر میں پیسے رکھنے شروع کر دیے۔ شاید وہ مجھے بھکارن سمجھ رہے تھے۔ ہاں تو میں ایک بھکارن ہوں، کیونکہ میرے بیٹوں کے پاس میرا پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ میں نے وہ پڑے ہوئے پیسے اکٹھے کیے، قریبی ہوٹل سے جا کر 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن لا کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانے لگی۔ میرا ضمیر گویا مردہ ہو گیا تھا۔ میں کیا کرتی؟ آخر کو اتنی ذلت سہ کر میرے دل نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ اب مجھے اپنے بیٹوں کے در پر نہیں جانا۔ اتنی بڑی دنیا ہے، اوپر بیٹھا ہوا وہ مہربان مالک کہیں نہ کہیں بندوبست کر ہی دے گا۔ رات ہو چلی تھی، میرے پاس نہ تو کوئی گرم چادر تھی نہ ہی کوئی کپڑا۔ میں یوں ہی درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی، اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے گرم چادر میرے وجود پر ڈال دی ہو۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک موٹا سا کمبل تھا جو نہ جانے کس نے مجھ پر اڑا دیا تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کالے سے اندھیرے میں کھڑی ہوئی اس عورت کی سفید آنکھیں چمک رہی تھیں، جو میرے پاس کھڑی مجھے مہربان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ عورت تو وہی تھی جس نے میرے ہاتھ سے وہ چھوٹا بچہ لیا تھا۔ کون ہو تم بیٹی؟ میں آنکھیں پلکے جھپکائے بنا اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کہنے لگی، اماں میں آپ کے پاس ایک کام سے آئی تھی۔ آپ کو یوں سردی میں بغیر کپڑے کے سوتے ہوئے دیکھا تو بہت افسوس ہوا، اس لیے بس یہ کمبل آپ کے اوپر ڈال دیا، لیکن آپ کی تھوڑی مدد چاہیے۔ بولو بیٹا، کیسی مدد؟ میں نے بھی اس سے بڑے پیار سے پوچھا۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، دراصل ہم یہاں سے تھوڑی دور پیچھے بستی کے ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کو ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ ہمارے 4 بچے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انہیں ہم اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، اس لیے کیا آپ ایک رات کے لیے انہیں سنبھال لیں گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں بیٹا، میں ضرور انہیں اپنے پاس رکھ لوں گی، بلکہ ان کی دیکھ بھال بھی بہت اچھے سے کروں گی۔ بہت شکریہ، یہ کہتی ہوئی وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ان بچوں کی دیکھ بھال کر لینا، پھر ہم دونوں میاں بیوی صبح ہوتے ہی لوٹ آئیں گے۔ اس طرح ہمیں جانے کے بعد پریشانی نہیں ہوگی۔ اب میں اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ سوچنے لگی کہ کیا ہوا اگر ایک رات کے لیے میں اس کے چھوٹے بچوں کا دھیان رکھ لوں گی، آخر انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔
اس کا گھر بستی سے بالکل ہی الگ واقع تھا. میں اس طرف پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی. عجیب سنسان اور ویران سا راستہ تھا. میں نے دیکھا وہ ایک گھر میں مجھے لے کر آ گئی. وہ گھر بھی کچا سا تھا. اس میں ایک کمرہ چھوٹا سا بنا تھا جہاں پر اس کے بچے بستر میں دب کے سو رہے تھے. پھر وہ عورت کہنے لگی بس ہم ابھی جا رہے ہیں, صبح ہوتے ہی واپس آ جائیں گے, جب تک آپ ان بچوں کے ساتھ رہنا. میں نے اس کی بات پر کوئی اعتراض نہ کیا اور اسی کچے سے گھر میں سو گئی. پھر انہوں نے اپنی بات سچ ثابت کی. جب صبح سویرے ہی وہ واپس لوٹ آئے. اب میرے پاس بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا. پھر عورت نے مجھے کھانے کے لیے تھالی میں کھانا دیا. جیسے ہی میں نے وہ کھانا کھایا تو اس قدر ذائقے دار تھا, ایسے لگتا تھا میری 2 دن کی بھوک مٹ گئی ہو. میں اس عورت کا شکریہ ادا کرنے لگی. واپس آ کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی. پھر تو ہر روز یہی ہونے لگا. وہ دونوں میاں بیوی میرے پاس آتے, کہتے کہ ہمارے بچوں کا خیال رکھ لو, ہم بہت مجبور ہیں, ہمارا روزانہ رات کو جانا بہت ضروری ہے. میں نے کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس کام سے جاتے ہیں یا اپنے بچوں کو کیوں چھوڑتے ہیں, لیکن میں ان کی کہی ہوئی بات مان رہی تھی. دھیرے دھیرے وہ بچے بھی مجھ سے بہت گھلنے ملنے لگے تھے. اپنی معصوم باتوں سے میرا دل بہلاتے رہتے. پھر ایک صبح ان کے ماں باپ واپس نہ لوٹے. اب بچے بری طرح بھوک سے بلک رہے تھے. مجھے ان پر بہت ترس آیا. پھر میں نے کچن میں جا کر دیکھا, وہاں پر بہت تھوڑا سا سامان پڑا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں انہیں کیا بنا کر دوں. مجھے مٹھائی بنانی آتی تھی. میں نے اس پڑے ہوئے سامان سے جلدی جلدی مٹھائیاں بنانا شروع کی اور ان بچوں کو کھلا دی. وہ بچے مٹھائی کھا کر بہت خوش تھے. ان کا پیٹ بھی بھر گیا. لیکن پھر آدھی رات کو جا کر ان کے ماں باپ واپس آئے. وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے. پھر عورت کہنے لگی معاف کرنا اماں جی, دراصل حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ہم اس رات واپس نہ آ سکے. ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی انسان اس قدر مہربان کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے پیچھے سے ہمارے بچوں کا اتنا خیال رکھا. میں اسے کہنے لگی کہ خیال رکھنا میرا فرض تھا, آخر کو میں نے بھی اپنی ایک زندگی گزاری ہے. پھر وہ عورت جھجکتے ہوئے کہنے لگی اماں جی, جو مٹھائی آپ نے ان بچوں کو بنا کر کھلائی ہے, کیا آپ ہمارے لیے بھی بنا سکتی ہیں, کیونکہ یہ بہت لذیذ اور ذائقے دار ہے. میں نے کہا کیوں نہیں, اس مٹھائی کو بنانے میں میں ماہر ہوں, کیونکہ میرے شوہر خاص فرمائش کر کے مجھ سے یہ مٹھائی بنواتے تھے. پھر میں نے بڑے شوق سے ان کے لیے وہ مٹھائی بنائی. دونوں میاں بیوی اور ان کے بچے یہ مٹھائی کھا کر بہت خوش ہوئے. پھر اس کا شوہر کہنے لگا اماں جی, ہمیں لگتا ہے آپ کی مٹھائیاں آپ کے لیے رزق کا باعث بن سکتی ہیں, کیوں نہ آپ انہیں فروخت کر دیا کریں بنا کر. اس طرح سے آپ جو اتنی دکھی اور پریشان نظر آتی ہیں, سارے دکھ درد بھول جائیں گی. میں اداسی سے کہنے لگی بیٹا, میری مدد کرنے والا کون ہے؟ بنانے کو تو میں یہ مٹھائیاں بنا لوں, لیکن میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے. میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, بلکہ پیٹ بھر کر کھانا ہی کھا سکوں. پھر وہ عورت اور مرد کہنے لگے ارے ہم کس مرض کی دوا ہیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, بس آپ اپنے کام کا آغاز کریں. دیکھنا آپ کی مٹھائیاں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوا کریں گی. انہوں نے تو جیسے میرے سارے دکھ درد غم تکلیف بھلا دی. میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی. پھر دوسرے ہی دن میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا. وہ دونوں مرد اور عورت مجھے سارا سامان لا کر دیتے اور میں وہ مٹھائیاں بنانے لگی. لیکن اب انہیں فروخت کرنے کے لیے میں شہر نہیں جانا چاہتی تھی. پھر عورت نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ وہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ مٹھائیاں فروخت کریں, ہماری دعا ہے اللہ آپ کے کام میں برکت دے. تو ان کے مشورے پر میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ مٹھائیاں بیچنے لگی. پھر حیران رہ گئی جب پہلے ہی دن میری چھوٹی سی دکان پر رکھی ہوئی ساری مٹھائیاں بک گئیں. اس دن میرے ہاتھ میں چند پیسے تھے. پھر میں خوشی سے ان دونوں میاں بیوی کو کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا, لوگوں نے اتنی جلدی میری مٹھائیاں خرید لیں. یہ سب تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے, اسی لیے ان پیسوں کے حقدار بھی تم ہی ہو. لیکن ان دونوں میاں بیوی نے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا. کہنے لگے آپ بہت اچھی اور نیک عورت ہیں, آپ نے پریشانی میں ہماری مدد کی, ہم آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے حالات ایسے کر دیں گے کہ لوگ آپ کو دور سے ہی سلام کیا کریں گے. وہ رازداری سے مجھے کہہ رہے تھے. ان دونوں نے مجھے اتنی عزت دی, بے اختیار مجھے رونا آ رہا تھا. پھر تو جیسے میرے کاروبار کا آغاز ہو گیا. بھلے ہی میں نے اپنا کاروبار چھوٹے پیمانے پر شروع کیا تھا,
لیکن سارا سرمایہ سامان وغیرہ دینے والے یہ دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ نہ جانے ان کے اس چھوٹے سے کچے مکان میں اتنی دولت کہاں سے چھپی تھی۔ وہ ہر چیز مجھے لا کر دیتے، اپنے بچوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر کھانا لے کر آتے۔ میں بھی ان کے ساتھ وہیں اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ ابھی تک مجھے ڈھونڈنے یا مجھ سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا، حالانکہ دن رات میری آنکھیں منتظر رہتی کہ ماں کے کھو جانے کے بعد بیٹوں کو احساس تو ہوا ہوگا کہ آخر ہماری ماں کہاں چلی گئی۔ لیکن میرے لیے یہ بہت صدمے کی بات تھی کہ ابھی تک میرا بیٹا یا کوئی دوسرا مجھے ڈھونڈنے تک نہیں آیا تھا۔ پھر ایک رات میں مٹھائیاں فروخت کر کے گھر گئی تو چاروں بچے رو رہے تھے۔ میں انہیں روتا ہوا دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگے ہمارے امی ابو تو صبح سے نہیں آئے، ہم بہت پریشان ہیں، ان کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح وہ پہلے کسی ضروری کام سے گھر سے چلے جاتے تھے اسی طرح شام تک واپس آ جائیں گے، لیکن انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو گئیں۔ پھر ان میں سے ایک بچہ بڑا والا کہنے لگا ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ وہ لوگ ہمارے امی ابو کو مار ڈالیں گے، تبھی تو وہ اتنے پریشان رہتے تھے۔ ان کی اس بات نے مجھے پریشان کیا اور کہنے لگی کہ کون لوگ؟ سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تمہارے امی ابو روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ پھر وہ بڑا بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں سے بہت دور جنگل میں ہمارے دشمن رہتے ہیں۔ پہلے وہ روزانہ ہمارے ماں باپ کے پاس آتے تھے، انہیں دھمکیاں دیتے تھے کہ اپنے چاروں بچوں کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ لیکن پھر امی ابو نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا اور چھپ کر ہم یہاں رہنے لگے۔ پہلے ہم اس درخت پر رہتے تھے جس کے نیچے آپ اس دن بیٹھی تھیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس بچے کی باتیں سن رہی تھی، اس کی معصوم باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر حیرت سے کہنے لگی بیٹا کون سے درخت پر؟ تم لوگ کون سے درخت پر رہتے تھے؟ مجھے نہیں پتا۔ پھر چاروں بچوں نے ایک دوسرے کو بڑے عجیب سے انداز میں دیکھا۔ پھر بڑا بچہ کہنے لگا آپ ہمیں جو سمجھتی ہیں ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ سے بہت الگ ہیں۔ اس کی بات میں کوئی اصرار تھا جو مجھے سمجھ نہ آیا۔ پھر وہ بڑا بچہ سر جھکا کر کہنے لگا ہمارے امی ابو آپ کی طرح نہیں ہیں، وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ اس کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں انہیں کہنے لگی دیکھو بیٹا ایسے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں اماں جی ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم جن ذات بچے ہیں۔ پہلے ہم اس درخت پر رہتے تھے لیکن پھر کئی دنوں سے ان خوفناک جنات نے ہمارے پاس آنا جانا شروع کیا، جس کی وجہ سے امی ابو بہت پریشان رہنے لگے۔ اسی لیے وہ روزانہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں چھوڑ کر جاتے تھے، وہ بھی آپ کے پاس۔ اب خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں پچھلے کئی دنوں سے ایک جنات خاندان کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ میں اٹھ کر گھر سے بھاگ گئی، پیدل ہی پیدل سڑک کنارے تیز قدموں سے چلتے شہر کی طرف جانے لگی۔ تبھی مجھے پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے گھبرا کر دیکھا، وہ چاروں بچے روتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ مجھے آوازیں دیتے ہوئے کہنے لگے اماں جی ہمیں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، جب ہمارے ماں باپ واپس آ جائیں گے تو آپ چلی جانا۔ وہ مجھ سے آ کر لپٹ گئے، میرے گرد جنات کے بچے لپٹے ہوئے تھے۔ میں ایک خوف کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اتنے دنوں سے یہ میرے ساتھ رہ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ بنا کسی تکلیف کے رہ رہی ہوں۔ یہ میری اتنی عزت کرتے ہیں، انہوں نے جب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ان کی حقیقت جان لینے کے بعد بھی مجھے ان سے ڈر خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بچے میرا ہاتھ تھام کر کھڑے تھے۔ یکا یک ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں۔ پہلے جس شکل پر مجھے معصومیت نظر آتی تھی اب ان سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی آخر کار میں اسی گھر میں آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ان چاروں بچوں کو لے کر گھر پہنچی تو دونوں جنات میاں بیوی سامنے ہی موجود پریشان کھڑے تھے۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی میں جانتی ہوں اماں جی کہ ہماری سچائی آپ سے پوشیدہ نہ رہ سکی، حالانکہ ہم آپ کے سامنے یہ سچائی نہیں لانا چاہتے تھے،
لیکن آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ پھر وہ جنات کہنے لگا کہ بہت سالوں سے ہم اس پرانے درخت پر رہتے آ رہے تھے۔ پہلے ہم اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اس درخت پر رہنے آ گئے تھے کیونکہ ہمارے قبیلے کے سارے جنات ایک شیطانی عمل کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں بھی اس عمل میں شامل ہونے کے لیے کہا، لیکن ہمارے دل نے یہ بات نہیں مانی، اسی لیے ہم اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر اس انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگے۔ پھر ہمارے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی تو ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی ان جنات کو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں 4 بچے ہیں تو وہ مجبور کرنے لگے کہ یا تو تم دونوں قبیلے میں واپس آؤ یا اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب آپ بتائیں ہم اپنے جگر گوشوں کو کیسے دوسروں کے حوالے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر واپس اپنے قبیلے میں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کل ہم بہت پریشان ہیں، اس پریشانی سے بچنے کا ہی حل تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے جس طرح ہمارے بچوں کی مدد کی، ہماری مدد کی، ہم آپ کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک دکھی اور پریشان عورت نظر آتی ہیں۔ جب تک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی ہم تب تک آپ کی زندگی سے واپس نہیں جائیں گے۔ دھیرے دھیرے میرا خوف کچھ کم ہوا تھا، اب ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے انسانوں کے بیچ میں ہی موجود ہوں۔ کم از کم یہ میری سگی اولاد سے تو بہتر ہے۔ انہوں نے تو مجھے جیتے جی ہی مار دیا تھا، مجھے بھکارن بنا دیا تھا، لیکن انہوں نے میری عزت کی، مجھے پیسہ کمانے کے گر سکھانے لگے۔ غرض یہ کہ ایک طرف وہ اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسری طرف پوری رات جاگ کر میرے ساتھ مٹھائیاں بنواتے تھے جنہیں پورا دن اس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں فروخت کرتی تھی۔ یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہ مٹھائیاں بنانے والے وہ جنات ہیں جن کے خاندان کے ساتھ میں پوری رات رہتی ہوں، اور رات کو وہ اپنے بچوں کو میرے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ پوری رات وہ بچے میرے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ اب میرا ڈر خوف کہیں دور جا سویا۔ میں ان بچوں کو پیاری پیاری کہانیاں سناتی، وہ بہت معصوم اور نیک تھے، شاید بالکل اپنے ماں باپ جیسے۔ دھیرے دھیرے میرے مٹھائیوں کا کاروبار پھلنے پھولنے لگا۔ اب مجھے ایک دکان کی ضرورت تھی۔ پھر میں اس دن ان جنزاد میاں بیوی سے کہنے لگی، اب لوگ بڑے بڑے آرڈر لے کر میرے پاس آتے ہیں، لیکن میں کہاں پر دکان بناؤں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں۔ تبھی جنزادی نے میرے ہاتھ پر 2 سونے کے کنگن رکھے، کہنے لگی، اماں یہ میری ماں کی نشانی ہے، لیکن آج سے یہ آپ کے۔ میں حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، نہیں نہیں بیٹا، میں تمہاری ماں کی نشانی بھلا کیسے لے سکتی ہوں؟ پھر وہ مہربان لہجے میں کہنے لگی کہ اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سے زیورات موجود ہیں، ہم نے آپ کی زندگی بنانے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہم ہر قربانی دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ جتنی بھی رقم میرے پاس جمع ہوئی میں نے شہر میں ایک چھوٹی سی دکان خرید لی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری اپنی دکان ہے۔ وہ مٹھائی جسے میرے شوہر خاص طور پر میرے ہاتھوں سے بنوا کر کھاتے تھے، آج وہ اتنی مشہور ہو جائے گی۔ اپنی دکان کا نام میں نے اپنے شوہر کے نام سے ہی رکھا تھا، دلشاد مٹھائی ہاؤس۔ شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ یہ اماں بہت مزے کی مٹھائیاں بناتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے میری شہرت دور دور تک جا پہنچی، مجھے شادیوں کے آرڈرز آنے لگے۔ اب ہر روز میں 10 سے 20 کلو مٹھائیاں بنا رہی تھی۔ ایسے میں اکیلی وہ مٹھائی نہیں بناتی تھی، بلکہ نہ صرف وہ دونوں جنات میاں بیوی بلکہ ان کے 4 بچے بھی میری مدد کرتے تھے۔ وہ کئی دنوں کا کام چند منٹوں میں کر دیا کرتے تھے۔ وہ بہت طاقتور اور ہمت والے تھے، انسانوں سے زیادہ کام کرتے بنا کسی احسان جتائے۔ وہ پہلے دن سے ہی میری بھرپور مدد کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری دکان نے شہرت اختیار کر لی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتا ہوا کہنے لگا، آپ یہاں ہیں، آپ نے ہمیں اتنا بدنام کروا دیا، سارے محلے کے لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، پہلے ہی اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھی ہوئی تھی، لیکن آپ تو یہاں بڑی شان سے بیٹھی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی نے ہی مجھے کہا تھا کہ جا کر باہر سے مانگ کر روٹی کھاؤ، اسی لیے بس خدا کی دی ہوئی میری مدد ہوئی اور آج میں اس مقام پر ہوں۔
پھر بیٹا کہنے لگا ابھی چھوڑو یہ دکان کا کام، میرے ساتھ گھر چلو، کیونکہ میں لوگوں کے درمیان آپ کی وجہ سے ذلت بن کے رہ گیا ہوں۔ لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی، بلکہ گھر آ کر رونے لگی۔ تبھی وہ جن زاد میاں بیوی کہنے لگے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو ہم چند منٹوں میں آپ کے چاروں بیٹوں کو سدھار کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسی ایسی طاقتیں ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ دونوں آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگیں گے۔ لیکن میں دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی میں ایسا نہیں چاہتی، بس اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہوں۔ آخر کو میں بھی ایک ماں ہوں، ایک ماں کیسے اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے۔ میں دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں جنات میاں بیوی کہنے لگے آپ کس قدر نیک اور مہربان عورت ہیں، خدا غارت کرے ایسی اولاد کو جس نے آپ کی نافرمانی کی۔ اب دن بدن میرا کاروبار پھلتا پھولتا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف وہ دونوں جن زاد میاں بیوی انتہائی پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کے بچے ہر وقت سہمے رہتے۔ پھر ایک رات جب میں ان کے گھر پر سوئی پڑی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں اس گھر میں کھڑے کئی خوفناک جنات کو دیکھا۔ وہ لوگ آپس میں خوب بحث کر رہے تھے۔ ایک دم سے ہی ان سب نے ان چاروں معصوم بچوں کو دبوچ لیا۔ وہ زبردستی اس گھر سے ان جنات بچوں کو لے کر جا رہے تھے۔ میرے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی، میں نے جھپٹ کر ان کے ہاتھوں سے ان بچوں کو چھینا۔ تبھی ایک جنات غضبناک انداز میں پلٹا، کہنے لگا دیکھ بڑھیا، اپنے کام سے کام رکھ، تو نہیں جانتی ہم کتنے طاقتور ہیں۔ میں چلا کر کہنے لگی کہ تم جتنے بھی طاقتور سہی، لیکن کسی کے جگر گوشوں کو ان سے جدا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے نہ چھینو۔ لیکن وہ غصے سے کہنے لگے ہمارے قبیلوں کو اس وقت بچوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نسل جوان ہوگی تبھی تو نوجوان ہمارے قبیلے کی حفاظت کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے قبیلے میں کسی بھی جوڑے کے بچے نہیں ہیں۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، تم بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہو، کسی پر زور زبردستی کر کے اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، کیونکہ اس کا خمیازہ بھگتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تب انہیں اگر اپنے قبیلے میں جانا ہوگا تو یہ خود ہی اس خواہش کا اظہار کر دیں گے۔ اب وہ سارے جنات خاموش کھڑے تھے اپنی پوری ہیبت ناکی کے ساتھ، ورنہ وہ یہاں جنگ کرنے آئے تھے۔ میں بھی انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جنات ماں باپ بالکل بے بس تھے، شاید اپنی اولاد کی وجہ سے۔ مجھے بے اختیار انسان اور جنات میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ جس طرح میں اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی، اسی طرح آج وہ بھی مجبوری کی حالت میں اپنے دشمنوں کے سامنے بے بس کھڑے تھے۔ پھر جس طرح غضب ناکی سے وہ جنات یہاں آئے تھے اسی طرح خاموشی سے واپس چلے گئے۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ وہ چاروں کے چاروں بچے اپنے ماں باپ سے چمٹے ہوئے تھے۔ پھر وہ جنات ماں باپ کہنے لگے اب ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ شیطانی جن زاد دوبارہ ہمارے بچوں کو اٹھانے آ جائیں۔ پھر وہ جن زادی کہنے لگی کہ ہم دور پہاڑیوں پر جا رہے ہیں، وہاں جا کر اپنا گھر بسائیں گے، اس لیے آج یہ رات ہماری آخری رات ہے۔ اب آپ سکون سے اپنا کاروبار کرنا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے کچھ تحفہ ہے۔ اس جن زادی نے مجھے ایک پوٹلی تھمائی، میں اس کی مہربانی پر حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی نہیں، تم مجھے اپنے خاندان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہو، اسی لیے میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں گی تو اس جگہ پر نہیں رہ سکیں گی، وہاں پر سب دوسری مخلوق رہتی ہے، درندے، جانور یا پھر ہم جیسی ہوائی مخلوق، لیکن ہم بہت جلد آپ سے ملنے آئیں گے۔ میں ان کے جانے پر اداس تھی۔ جیسے ہی میں نے ان کے جانے کے بعد وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اس میں 2 زیورات رکھے ہوئے تھے۔ میں ان کی مہربانی پر رونے لگی۔ انہوں نے تو میرے پورے حالات بدل ڈالے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے میرے دن بدل گئے۔ اب میں شہر کی ایک مشہور و معروف شخصیت بن گئی۔ 3 ملازم میری دکان پر کام کرتے، جبکہ میں صرف انہیں سکھاتی کہ مٹھائی کیسے بنانی ہے۔ سوچا بھی نہ تھا کہ ان جنات کی وجہ سے مجھے اتنی عزت مل جائے گی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر بیٹھی تھی جب میں نے اپنے بہو اور بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا۔ میری بہو کہنے لگی اماں جی آپ تو ناراض ہی ہو گئی، دوبارہ لوٹ کر کبھی گھر واپس ہی نہیں آئی، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کے ارادے کیا ہیں، اسی لیے میں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔
پھر وہ غصے سے کہنے لگی آپ نے اتنی دولت قبر میں لے کے جانی ہے، آپ یہ سب کچھ ہمارے بچوں کے نام کر دیں۔ بالآخر ان کے مکر و ارادے سامنے آ گئے۔ میں غصے سے کہنے لگی ہرگز نہیں، میں اپنی یہ ساری دولت یتیم بچوں کے نام کروں گی، تمہارے حلق میں ایک نوالا نہیں ڈالوں گی۔ پہلے ہی تم سب نے میرے شوہر کی حق حلال کی کمائی اور میری محنت کا یہ صلہ دیا ہے، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا، اب میں ہرگز اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میری بہو مجھے خطرناک دھمکیاں دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ مجھے اب ان کا کوئی ڈر نہ تھا۔ میں ہر وقت اس جن ذات خاندان کے بارے میں سوچتی رہتی، نہ جانے وہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں۔ کئی بار دل میں خواہش جاگی کہ میں ان سے ملاقات کروں، کسی طرح سے کچھ ایسا ہو جائے کہ میں ان کے پاس جا سکوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ لیکن کچھ دنوں سے میری طبیعت گری گری سی رہنے لگی۔ میں جو خود کو پہلے سے بھی زیادہ توانا تندرست محسوس کرتی تھی، آج کل میرے پورے وجود میں ایک عجیب سا درد چھایا رہتا۔ بار بار مجھے خیال آتا کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلی جاؤں۔ میں اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے کھڑا میرا جوان ملازم پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا اماں جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، حالانکہ آپ تو ہم جوان لوگوں سے زیادہ کام کاج کرتی ہیں۔ میں کہنے لگی ہاں بیٹا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی بد نظر نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نظر کا دم کروا لیں، پاس ہی ایک مولوی رہتا ہے، میں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی بس خود ہی آرام آ جائے گا بیٹا، میں اب کیا اس مولوی کے پاس جاؤں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے 2-3 دن میں آرام آ جائے گا، لیکن 2-3 دن کے بجائے پورا ہفتہ گزر گیا۔ میری طبیعت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس رات میں سوئی تو مجھے اپنے آس پاس کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے بہت سارے بچے میری چارپائی کے ارد گرد گھوم رہے ہوں۔ میں نے نیند کی کیفیت میں آنکھیں کھولیں، یہ سارے بچے تو وہی تھے جن سے ملنے کی میں خواہش رکھتی تھی۔ آج انہیں اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ دل چاہ رہا تھا ہاتھ پکڑ کر انہیں چھو لوں، انہیں اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن میرے ہاتھ تو ان کے آر پار سے گزر کر چلے گئے۔ میں انہیں پکارنا چاہتی تھی، ان سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز ہی نہیں نکلی۔ تبھی میں ایک جھٹکے سے اٹھی، سارے منظر غائب ہو گئے، میرے ارد گرد پھرنے والے وہ بچے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو کیا یہ میرا خواب تھا؟ میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ خواب حقیقت پر مبنی لگ رہا تھا۔ پھر میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں خود کو شدید تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اماں جی کیوں رو رہی ہیں؟ اچانک ہی ایک مہربان آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا، میرے بالکل سامنے وہ جنزادی کھڑی تھی۔ تم سب کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، میں روتے ہوئے اس جنزادی سے کہنے لگی۔ وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی ہم آپ کے آس پاس ہی موجود ہیں، لیکن آج میں آپ کے پاس ایک خاص کام سے آئی ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنا بہت ضروری تھا، کیونکہ میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ کیسا کام بیٹی؟ پھر وہ رازداری سے کہنے لگی کہ آپ کی طبیعت ایسے ہی خراب نہیں ہے، آپ کی دونوں بہوئیں مل کر آپ پر عملیات کروا رہی ہیں، وہ بھی شیطانی، اسی لیے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے شوہر جنات سے وعدہ کیا تھا کہ اس بوڑھی عورت کا ساتھ ہم زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کی جب کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ بظاہر ہم آپ کے آس پاس نہیں ہیں بلکہ بہت دور رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ کے بارے میں ہر بات پتہ چل جاتی ہے۔ آپ کی بستی میں رہنے والے ایک شیطانی عامل نے آپ کے اوپر عملیات کیے ہیں، وہ بھی صرف آپ کی بہو کے کہنے پر۔ انہوں نے اس عامل کو زیورات اور پیسے دیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی دولت ہے سب ان کے نام ہو جائے۔ لیکن بیٹا اب اس کا توڑ کیا ہوگا؟ میں بے بسی سے اسے کہنے لگی۔ وہ مسکرائی، کہنے لگی ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنے گھر کے باغیچے سے ایک کاغذ ملے گا، بس اسے آپ نے ضائع کر دینا ہے، اس کے بعد آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر پھر سے کسی نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس سے نمٹ لوں گی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی جو ایک نہیں کئی دفعہ مجھ پر مہربانی کر چکی تھی۔ اب میں نے اپنے گھر کے باغیچے سے وہ کاغذ نکال لیا، نہ جانے یہ کب انہوں نے یہاں پر دفنایا۔
میں سمجھ گئی کہ دولت کے لیے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میرے بیٹے اور بہو بھی لالچی ہو گئے تھے۔ پھر دوسرے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ کب میری آنکھیں بند ہو جائیں مجھے بھروسہ نہیں، اسی لیے میں نے اپنے گھر کو ایک یتیم خانے میں بدلنے کا سوچا۔ مجھے شروع سے ہی بچوں سے بہت محبت رہی تھی۔ جس طرح میں نے ان جنات کے خاندان کے چاروں بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا، ان پر مہربانی کی تھی، جس کی وجہ سے آج میری قسمت ایسے بدل گئی، ایسے ہی مجھے ان معصوم یتیم بچوں کے لیے کچھ کرنا تھا جو اپنے ماں باپ کی شفقت سے بہت دور ہیں۔ پھر میں ایسے بچوں کو تلاش کرنے لگی اور ایک فاؤنڈیشن کی مدد سے میں نے اپنے بہت بڑے گھر کو ایک یتیم خانے میں بدل دیا۔ دھیرے دھیرے یہاں پر آنے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ مجھے افسوس ہوتا تھا جب کوئی رات کی تاریکی میں اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر چلا جاتا، یا پھر کوئی جان بوجھ کر ان بچوں کو میرے حوالے کر دیتا کہ ان کے ماں باپ مر چکے ہیں، ہمارے اپنے بھی بہت سارے بچے ہیں، اب ہم اپنے بچوں کو پالیں یا پھر ان یتیم بچوں کو۔ یوں میں ان کے لیے اپنی باہیں وا کر لیتی، ان کو نہلانا دھلانا، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا۔ دھیرے دھیرے میرا پورے شہر میں ایک نام، ایک مقام بن گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرے چاروں بیٹے مجھ سے ملنے آئے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، لیکن مجھے اس دن کا انتظار نہ تھا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، کبھی میں ایک دروازے کبھی دوسرے دروازے پر پھرتی رہتی تھی، تب ان کے دروازے میرے لیے نہیں کھلتے تھے۔ آج چاہتے ہوئے بھی میں ان کو معاف نہ کر پائی، کیونکہ اندر سے میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جنہوں نے مجھے خون کے آنسو رلایا میں ان کو اتنی آسانی سے معاف کر دوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اماں ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، تب شاید آپ کا دل نرم پڑ جائے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جب میرا دل مجھ سے کہے گا تو میں اپنا فیصلہ بدل ڈالوں گی۔ پھر اس رات میں خالی کمرے میں گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب مجھے اپنے آس پاس ننھے بچوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ یتیم خانے میں تو مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارے بچے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، ایسے میں بچوں کے ہنسنے کی آواز آنا حیران کن تھا۔ تبھی میری نظر سامنے پڑی، وہ دونوں جنات اپنے بچوں کے ساتھ میرے سامنے موجود تھے۔ جنزادی مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی، ان کے بچے بھی بہت خوش لگ رہے تھے۔ پھر وہ جنات کہنے لگا، اماں جی ہم اب بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے جو کئی سالوں سے ہمارے دشمن بنے ہوئے تھے۔ بالآخر انہوں نے ہار مان لی ہے، اب ہم بالکل آزادی سے اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ میں یہی تو چاہتی تھی، کاش کسی بھی ماں باپ کو اپنی اولاد سے بچھڑنے کا دکھ نہ ملے۔ میری اولاد نے تو جان بوجھ کر اپنی ماں سے جدائی اختیار کی تھی، وقت پر اس کی قدر نہ کی، جبکہ یہ جن ذات ماں باپ اپنی اولاد سے جدائی نہ اختیار کر سکتے تھے، کیونکہ بھلے ہی یہ ہمارے جیسی مخلوق نہیں، لیکن آخر ماں باپ تو یہ بھی ہیں، اور ان کی اولاد انہیں بہت پیاری ہوگی۔ جس طرح سے ایک بار پھر سے میں اپنے دل کو نرم کر کے اپنی اولاد کو معاف کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آخر کو میں ایک ماں ہوں، ماں کب تک اپنے دل کو سخت کر سکتی ہے؟ میرا دل بھی اپنی اولاد کے لیے نرم ہو گیا تھا۔